بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان میدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا جناب۔ تھم نیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لاہور میں ایک مذہبی جنونیت کا ایک واقعہ یعنی ہوا وہ خاتون کے ساتھ، تو وہ تھم نیل پہ آپ نے دیکھو کہ لاہور واقعہ ویل ڈن شہر بانو، خاتون کا لباس اور جنونی ٹولہ، اب ایکشن کا وقت، اب آگے کیا ہوگا جی دوستو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ کہ ہمیشہ یعنی یہ وجدان کے پلیٹ فارم سے جب آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ایک متدل رویے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک اعتدال پسند رویے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں یعنی اپنے دین اسلام پر اور دنیا کے جتنے بھی یعنی مذاہب ہیں، دین آئے ہیں، ہر دین جو ہے وہ امن، شانتی اور اعتدال پسندی کا مطلب سب دیتا ہے۔ اچھا، دوسروں کے ساتھ درگزر اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا درس دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا درس دیتا ہے اور سخت سے سخت بات کو نرم طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان کی یہ جو تاریخ ہے یعنی ہماری 76-77 ایئرس کی جو تاریخ ہے، بہت سارے تضادات سے بھری ہو، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور چاہے یعنی وہ قانون کی بات ہو۔ تو اکثر جناب یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جو واقعات یعنی پاکستان میں یعنی ہو رہے ہیں، اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو جناب یہ واقعات کدھرے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو یعنی جس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں ہے، تو یہ کبھی یورپ ہوا کرتا تھا، کبھی ٹرکی ہوا کرتا تھا۔ اچھا، جتنے آج کے ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان کی اگر آپ 300-400 سال پیچھے جائیں تو ان میں بھی اس طرح کے کلٹس اور اس طرح کے یعنی معاملات تھے۔ اچھا، انفارچونیٹلی پاکستان کا معاملہ یعنی کچھ یعنی اس طرح کا ہے، میں نے ایک دیکھا ہے یعنی بڑا میں نے اس پہ غور کی ہے۔ آپ نے میرے چینل کے یعنی سٹارٹنگ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ نا زرد رنگی جو ہے یلوازم، اس پر آپ کو جو ہے یعنی میرے ویلاگز ملیں گے کہ میں نے ایک ریسرچ کیا ہے کہ جو یعنی ہماری سوسائٹی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم 77 ایئرز میں نہ تو ترقی کر چکے ہیں، نہ ہم کوئی اخلاقی معیار یعنی ایسا یعنی بنا سکیں کہ جو قابل ستائش ہو یا قابل بیان ہو۔ اچھا، نہ تو ہم اپنی معاشرت کو ٹھیک کر سکیں، نہ تو ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں، اچھا نہ ہی اپنے اخلاقیات کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک پک الحق اور سچ کا دین آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس پر ہم کتنا یعنی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، رشوت ستانی ہے، بے راہ روی ہے، جنونی پن ہے، ٹھیک ہے جی، استحصالی رویہ ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس پر یہ میں نے بڑا غور کیا۔ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ ایک میری آبزرویشن ہے۔ اچھا جی، دو ٹرمز ہیں جو آپ نے یقیناً سنی ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے یلو پیٹریاٹکزم، ایک نام نہاد سا جو آپ کا یہ جناب حب الوطنی ہوتی ہے، جس کا شکار ہم 75 ایئر سے یعنی ہمیں کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یلو جرنلزم، جو پاکستان میں وافر مقدار میں آپ کو یہ لونڈے لپاڑے نظر آتے ہیں، آپ کو پرنٹ میڈیا میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جھوٹ کے اوپر وہ جس طرح یعنی ایک جذبات کو بھارتے ہیں۔ تو اسی چیز کو آگے لے جا کے تو میں نے ایک ٹرمینالوجی یعنی اپنے ذہن سے ایک بنائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یلو ریلیجسزم کا شکار ہیں، زرد رنگی مذہبی جنون، اچھا، اور یلو ایموشنلزم کا اس کے ساتھ ساتھ یعنی جذباتی پن۔ اچھا، یہ جو واقعات ہوتے جیسے کہ آپ کو پتا کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی کیفے میں گئی اور وہاں جا کر یعنی وہ اپنے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے گئیں، تو وہاں پر جناب چند کچھ جنونی ٹائپ کے لوگ جن کا دین کے ساتھ کوئی نہ تعلق ہے، نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ وہاں پر گئے ہیں، ان کو کسی نے کوئی اطلاع دی ہے اور وہ ایک پورا گینگ، ایک پورا جو ٹولہ ہے یعنی وہاں پر آیا۔ پھر 15 پر جو اس ہوٹل کے یعنی آنر تھے، انہوں نے فون کیا تو پولیس آئیں، اور اس میں یہ شہر بانو صاحب جو یعنی ایس پی ہیں شاید جناب، انہوں نے آ کر جس طرح، اگر میں یعنی ان کے ڈیزنیشن پہ غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن چلیں، شہر بانو یعنی ایک ورلڈ لیول پر میں کہتا ہوں پاکستان کی پہچان بن چکی۔ ہمیں اپنی اس بہن بیٹی پر یعنی ریئلی یعنی ہمیں فخر ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو شہر بانو کو یعنی سلوٹ کروں گا جی، ہمیں آپ پر فخر ہے، ہم آپ کے مقروض ہیں۔
یعنی آپ نے پوری قوم کا یعنی دل جیت لیا اور یعنی دعائیں لے لی، آپ یہ سمجھ لیں. تو جیسے یعنی وہ واقعہ ہے اور وہ جو جنونی لوگ، ایک ٹولے کے جنونی لوگ، میں کہوں گا کہ ایک ٹولہ پاکستان میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کا نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے، اچھا ایک مذہب کا لبادہ اوڑا ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا مذہب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مذہب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک جنونیت ہے، اچھا بات سننی نہیں ہے، ایک اپنی انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور اس چیز کو تھوپ دینا ہے. اچھا یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیض آباد دھرنے کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس میں جو 2 رکنی یعنی بینچ تھا، معزز جسٹس مشیر عالم صاحب اور معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت میں. تو انہوں نے جو ورڈکٹ دیا تھا اور اس کے بھی وہ اپیل چل رہی ہے. تو اللہ کرے کہ قاضی صاحب اور یہ جو بینچ ہے، یہ جو اصل ذمہ داران ہے اس طرح کے یعنی معاملات کرنے کی، تو اس میں جو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے تو وہ کافی ہے یعنی سمجھنے کے لیے کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے وہی پاکستان کے دستور کے یعنی باغی ہیں کہ جنہوں نے 75 ایئر سے یعنی دستور کی عملداری نہیں کی، جنہوں نے اپنا یعنی آئین توڑا، آئین کے ساتھ غداری کی اور اپنا کام چھوڑ کر تو پولیٹیکل حکومتوں کو ناکام کرنے کے لیے اس طرح کے کلٹس پیدا کیے. اچھا انہوں نے دودھ پوایا گیا جناب، ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ریاست کی گلے کی یعنی ہڈی بن چکے ہیں. اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں جو پاکستان کا ایک ریپوٹیشن، کیا ان جنونیوں کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی؟ اچھا ایک اسی طرح کا واقعہ سیالکوٹ میں ہوا. آپ کو پتہ کہ ایک سری لنکن صاحب تھے جو شاید ہندو مت یا یعنی ہندو تھے شاید، وہ وہاں امپلائی تھے. تو کچھ لوگوں نے آ کے یہ مذہبی جو پوسٹرز ہوتے ہیں یعنی وہ لگا لیے. تو وہ ایک ڈسپلنڈ آدمی تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ سارے پوسٹر جو ہے نا اتار دیے جائیں. اب انہیں تو نہیں پتا کہ یار یہ مذہب، لیکن وہاں کے وہ جو جنونی لوگ تھے انہوں نے کس طرح یعنی ان کو موقع پہ یعنی مار دیا اور جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس وقت ریاست ایک یعنی سخت ایکشن لے لیتی اس وقت بھی، تو آگے چل کے یہ واقعات نہ ہوتے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر جو ایک ورڈ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، ہے کے ساتھ ایک یعنی ورڈ بنتا تھا اور جس کا یعنی جو لفظی ترجمہ یعنی پریٹی خوبصورت چیز. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹولہ تھا، یہ جو جوہلا کا جو ٹولہ تھا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح یعنی ریئیکٹ کیا. ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے، اچھا دین کی سمجھ نہیں ہے، اچھا عربی کی سمجھ نہیں ہے کہ جی اتنے عربی لکھی دی ہے. اب عربی تو جو ہے وہ بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں جن کو آپ حرام بھی یعنی ہم کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کئی چیزیں ہیں جن کو معیوب سمجھا تھا، وہ تو اس کے اوپر بھی یعنی عربی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ لیول کہ یہ جو ایک ٹولہ پیدا ہو گیا ہے، پیدا کیا گیا تھا پاکستان میں سیاسی حکومتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو عوام الناس ہے اس کی یعنی زندگی بھی ان لوگوں نے یعنی اجیرن کر دی ہے. اچھا اچھی بات یہ ہے جی کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شہر بانو سے ملاقات کی خواہش کی ہے، اور آج ہمارے جو چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے سید عاصم منیر شاہ صاحب، انہوں نے جناب اسپیشل شہر بانو سے ملاقات کی اور بہت ہی احترام کا انہوں نے یعنی انہیں جو پروٹوکول دیا، بہت احترام دیا، ان سے یعنی ملاقات کی اور ایک شکریہ بھی ادا کیا اور انہیں اپریشیٹ کیا ان کی یعنی بہادری پر. تو اب یہ دیکھیے کہ شہر بانو جو میں کہتا ہوں کہ کئی مردوں سے زیادہ دلیر ہیں اور ان کا ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ لیول ہے کہ اس یعنی ہماری بہن، ہماری اس بیٹی نے جس طرح یعنی ریپڈ یعنی ایکشن کی ہے، جس طرح وہ وہاں بھاگتی ہوئی گئی ہیں، جس طرح انہوں نے ان جنونی اور ان جہلوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے نیگوشیٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جس طرح بڑا ٹیکنیکلی ایک پروفیشنلزم شہر بانو کے یعنی فیس پہ نظر آ رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج میں نظر آ رہا تھا، اور جس طرح ریپڈلی اور اگریسولی، ٹھیک ہے جی، ایک افیسر کو اور ایک پاکستان کے سپاہی کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی عوام کی یعنی حفاظت کرنے کے لیے. اور شہر بانو نے دیکھیں جنونیوں کے سامنے اپنی مطلب جان کی بھی پرواہ نہیں کی. آپ دیکھیے جان کی بھی نہیں پرواہ کی اور وہ باہر آ کر انہوں نے جناب اس معاملے کو یعنی ہینڈل کیا اور اس خاتون کو بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں سے لے گئی. مجھے بس تھوڑا سا اعتراض یہ کہ وہ جو ہماری بہن خاتون جنہوں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، کہ انہوں نے جس بات پہ ایکسکیوز کیا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایسے جنونیوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کا یعنی احتساب کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور، اور جو میرے پاس خبر بھی ہے کہ ریاست کے ادارے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارے یعنی چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، ڈیفینیٹلی
امن و امان قائم کرنا اور پاکستان کے عوام کو تحفظ دینا، شاہ صاحب اور ان کا جو ادارہ ہے، محکمہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے کاندھوں پر یعنی بڑی یعنی بھاری یعنی ذمہ داری ہے، وہ نگہبان ہے اس ملک کے، تو ڈیفینیٹلی انہیں آگے آ کر چار قدم آ کر یہ یعنی سوچنا، تو یعنی میری جو اطلاعات ہیں یعنی شاہ صاحب کے حوالے سے اور جو ہماری ٹاپ یعنی لیڈرشپ ہے یعنی ادارے کی، کہ ان میں کافی یعنی اس بات پر ریزرویشن اور غصہ پایا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، ایک تو جہاں پر یعنی عوام جو ہے وہ یعنی پریشان ہے اور انسیف فیل کر رہی ہے، وہاں پر پاکستان کی یہ ریاست کا جو نام ہے یعنی وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال میں یہ جو یعنی لوگ ہیں یہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، تو اب اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی یعنی عدالتیں وہ بہادری کا مظاہرہ کریں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو عبرتناک سزا دیں، تاکہ یہاں پر ایک کلچر یہ ہو کہ بھئی دیکھیں مذہب ہے، مذہب سب کا ایک یعنی ذاتی فعل ہے، ہاں کسی بھی مذہب کی توہین کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن جڑے اسی مامے چاچے بن جاندے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر ایک انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر ایک یعنی سمجھے بغیر، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتا ہو یعنی ایمان رکھتا ہو، وہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کے ایک لفظ کی بھی توہین کا سوچ بھی سکتا ہو۔ البتہ یہ جو جنونی ٹولہ ہے جس نے یعنی اس یعنی ملک کی ساکھ کو یعنی نقصان پہنچایا ہے اور ایک سرٹن سے ڈس ہارمونیکل ایک یعنی انوائرمنٹ کر دی ہے، تو اب یہ سننے میں یہ جی آ رہا ہے کہ ایک تو جو شہر بانو صاحبہ جناب ان کو نوازا جائے گا یعنی اعزازات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنونی پکڑے گئے ہیں اور فار دا فیوچر ایک جنونی مار سپرے، ایک تو میں وہ کہتا تھا نا کہ وائرس مار سپرے، ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح ایک جو ہے یہ جنونی یعنی مار سپرے جو ہے وہ یعنی انشاءاللہ یعنی آپ دیکھیں گے، اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ یہ اب آگے یعنی کچھ دنوں تک آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ان معاملات کو بڑا سیریس لیا جائے گا تاکہ پاکستان سے یہ جو ایک جاہلانہ جنونی پانا یعنی اس کا خاتمہ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے یعنی جو ہمارے بڑے ہیں اور یعنی اسلاف ہیں، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بڑے اور قابل احترام یعنی جو ہستی ہیں، ان کو آگے آ کر تو میرے خیال میں اس چیز پر سیریس نوٹس لینا چاہیے، اور یعنی اس پر ایک انہیں یعنی اور جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور آگے آ کر اور کچھ قانون سازی مضبوط کی جائے تاکہ یہ جو جنونی جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کا یعنی کیا جا سکے، ان کو یعنی روکا جا سکے۔ تو آئی ایم شیور کہ یہ آنے والے دنوں میں یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی اور نئی حکومت بھی جو آج کل میں ریفارم ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آئین میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی ایسے جنونیوں کو یعنی جڑا ہوتا ہے یعنی ٹھپن دا۔ تو جناب ایسے جی ویل ڈن شہر بانو، اور یعنی وہ جو ہماری بہن جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان سے جناب میں بھی تہہ دل سے معافی اور یعنی شرمندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جناب ان کو ان جنونیوں کو ہدایت دے اور پاکستان کو ان کے یعنی شر سے محفوظ رکھے۔ تو جناب آنے والے دن جناب سپرے بجے گا اور آپ دیکھیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس ریاست کو چلنا ہے۔ یہاں جنونی پن کی ضرورت نہیں، یہاں انویسٹمنٹ آنی ہے، عوام کے مسائل ہیں، نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو آئی ایم شیور گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس پر یقیناً ریفارمز کرے گی، اور جو ادارے ہیں وہ بھی آگے آ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اور ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجیے۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔